ولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق قرآن مجید سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے رفعت و بلندی سے نوازا ہے، جنہیں اللہ کریم نے عظمت و عزت عطا فرمائی. ارشاد پروردگار ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے. میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں دو چیزوں سے انسان کی عزت و عظمت کو وابستہ کیا گیا ہے. انسان صاحب ایمان بھی ہو، انسان صاحب علم بھی. مال دنیا، پیسہ، یہ انسان کی عزت و عظمت کا معیار ہے. حکومت، اقتدار، یہ انسان کی عزت و عظمت کا معیار نہیں. بڑی پارٹی، مضبوط قبیلہ، یہ بھی انسان کی عزت و عظمت کا معیار نہیں. خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت دو چیزوں سے وابستہ ہے: انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم. امیر المومنین مولا الموحدین علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں: مولا، آپ کی نگاہ میں کس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہر شے کے قیمتی ہونے کا کوئی نہ کوئی معیار لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو کیا انسان کے قیمتی ہونے کا معیار بھی مولا نے بیان فرمایا؟ یقیناً فرمایا. جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں: اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا. اور ابھی فرماتے ہیں ایمان کے بعد اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے. اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بے قدر و قیمت ہے وہ انسان جس کے پاس
علم میں۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر کے جملے نے فرمایا العلم راس کل خیر والجہل راس کل شر، دنیا میں ہر اچھائی کی بنیاد علم ہے اور دنیا میں ہر شر کی اساس اور بنیاد جہالت ہے۔ جس معاشرے میں علم زیادہ ہو اس معاشرے میں خیر زیادہ ہے، اور جس معاشرے میں جہالت زیادہ ہوگی اس معاشرے میں شر زیادہ ہوگی۔ سید الانبیاء حبیب کبریا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ خیر الدنیا والآخرہ مع العلم، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی علم کے ساتھ ہے، وشر الدنیا والآخرۃ مع الجہل، اور دنیا اور آخرت کا سارا شر وہ جہالت کے ساتھ ہے۔ پھر محترم سامعین، علم انسان کے لیے شرف ہے، علم انسان کے لیے عظمت ہے، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا تھا تو عالما او متعلما او محبا لهما فلا تكن رابعا الا فتعلم۔ حضرت نے فرمایا یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علماء طلباء دوست بن جاؤ، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ جناب امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ میں جملے ہیں کہ العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ لوگوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، لیکن امیر المؤمنین کی نگاہ میں جو کائنات کی اشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں ان کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اس شخص کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہو، ہم اس کو زندہ کہتے ہیں جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو۔ اور حضرت امیر المؤمنین کی بارگاہ میں سوال کریں مولا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ جناب امیر نے ارشاد فرمایا الناس موتیٰ واہل العلم احیاء، علی مولا فرماتے سب لوگ مردہ ہیں، اگر کوئی زندہ ہے تو صاحب علم زندہ ہے۔ اس لیے کہ حیات اور نہج البلاغہ میں اس سے بڑھ کے علم اللہ فرمایا۔ جناب قمیل کو خطاب کر کے فرمایا یا قمیل انما خلق خزام الاموال وهم احیاء، اے قمیل جنہوں نے مال دنیا اکٹھا کیا وہ زندگی کے باوجود ہلاک ہو گئے۔ والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور صاحبان علم اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے۔ اعیانهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ، اگرچہ ان کے بدن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اگرچہ بظاہر وہ زیر لحد چلے گئے، لیکن ان کی امثال ہمارے دلوں میں موجود رہیں گی اور وہ ہمارے لیے زندہ رہیں گی۔ میرے محترم اصل حیات علم ہے، انسان کی زندگی علم سے وابستہ ہے۔ یاد رکھیے انسان کی انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ ہے اور انسان کی اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ ہے۔ وہ افراد زندہ ہیں جن کے پاس علم ہو، وہ قومیں زندہ ہیں جن کے پاس علم۔ میرے محترم سامعین، جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کی زندگی علم سے وابستہ ہے، انسان کی حیات علم سے وابستہ ہے، تو اب یہ سوال ہے کہ علم کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، قومیں علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علم کس کی وجہ سے زندہ ہے، علم کی حیات کس سے وابستہ ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میرے مولا امیر نے نہج البلاغہ میں عطا فرمایا ہے۔ عظمت آل محمد پر ایک خطبہ ہے جناب امیر کا، اس میں دو جملے میرے مولا امیر کے یہ ہیں، اہل بیت رسول کو متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہم عین العلم و موت الجہل، یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت۔ نعرہ حیدری، آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے۔
اسی لیے سرکار پاک علوم فرمایا کرتے تھے کہ مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی۔ معدن علم و حکمت یہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے جنہوں نے دنیا کو علم سے متعارف کرایا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے اور خوش نصیب ہے قوم شیعہ، اللہ نے جیسے عالم ہادی، جیسے عالم رہنما ہمیں عطا فرمائے، کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ دنیا میں آپ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے جو باقر العلوم۔ دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نظر نہیں آتا، اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے جو باب مدینہ علم۔ سرکار دو عالم جناب امیر کے متعلق فرماتے تھے اور یہ ارشادات محفوظ ہیں، اسے فریقین نے لکھا، پیغمبر نے فرمایا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ جملہ حدیث پیغمبر کا بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا اگرچہ یہ حدیث تحریف سے محفوظ نہیں رہی لیکن یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، من اراد العلم فلیات علی الباب، فرمایا جسے علم چاہیے وہ دروازے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد الحکمت فلیات علی الباب، جس حکمت چاہیے وہ دروازے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی۔ بے شک فرمایا افضل علی بن ابی طالب، میرے بعد تمہارا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ کہیں فرمایا وارث علم علی بن ابی طالب، میرے علم کا وارث علی بن ابی طالب۔ کہیں فرمایا مفتاح علم علی بن ابی طالب، میرے علم کی چابی علی بن ابی طالب۔ میرے محترم سامعین، علم شرف ہے، علم عظمت ہے، علم سعادت ہے، اور دین اسلام دین علم ہے۔ جو دین پیغمبر لائے ہیں وہ دین علم ہے، اور سید الانبیاء نے فرمایا انما بعثت معلما، جو دین لائے وہ دین علم تھا، اور خود فرمایا مجھے اللہ نے کائنات کے لیے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، کائنات کے لیے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ پہلی وحی جو پیغمبر گرامی اسلام کو نازل ہوئی تھی، شیعہ سنی مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سب سے پہلی وحی جو پیغمبر گرامی اسلام کو نازل ہوئی سورہ مبارکہ اقرا کی یہ پہلی 5 آیات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس خالق نے انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا۔ اقرا ربک الاکرم، پڑھیے کہ تمہارا رب بہت بڑا کرم کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، وہ ایسا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ میرے محترم سامعین ذرا توجہ فرمائیے کہ جس زمانے میں سرزمین مکہ پر 20 افراد سے زیادہ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جو جہالت کا دور تھا، جو تاریکی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، اس جہالت زدہ معاشرے میں پیغمبر اسلام کے اسلام ایک پیغام لے کے آئے، اور پہلی وحی وہ تھی کہ جس میں پڑھنے کا ذکر ہے، جس میں قلم کا تذکرہ ہے، جس میں علم کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے
سب سے پہلے یہ آغاز ہو رہا ہے دین اسلام کا پہلی وحی اور اس کا آغاز پڑھنے سے. یہ اشارہ کا اس بات کی طرف یہ دین اسلام یہ دین علم ہے. میرے محترم سامعین ذرا توجہ فرمائیے کہ معجزہ تھا یہ کہ کس زمانے میں لوگ علم سے اس قدر دور ہوں، ایسے معاشرے میں علم کی بات کی جائے، ایسے معاشرے میں پڑھنے کی بات کی جائے اور ایسے معاشرے میں قلم کی بات کی جائے. خدا رب العالمین نے اس پہلی وحی میں دو عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان پر فرمائی. سب سے پہلے اس مالک نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا. خلق الانسان من علق. میرے محترم سامعین یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے. انسان کا انسان پیدا ہونا یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ آئمہ اس نعمت پہ حمد خدا کرتے نظر آتے ہیں. الحمدللہ الذی خلق الانسان. تمام حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں انسان خلق فرمایا. وہ اور لوگ تھے جو کہتے تھے کہ میں کسی راستے کی ایک جھاڑی اور درخت ہوتا اور جانور مجھے کھا جاتے میں انسان نہ ہوتا. لیکن آئمہ اس نعمت خدا بندی پر حمد خدا کرتے نظر آتے. خلقت انسان سب سے عظیم نعمت ہے انسان کے لیے. اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے اور خلقت کے بعد اللہ رب العزت نے علم کا ذکر فرمایا. وعلم الانسان ما لم يعلم. انسان کو ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا. میرے محترم سامعین اسی لیے علماء نے فرمایا خلقت کے بعد علم کا ذکر کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلقت کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر ہے کہ وہ علم کی بات. اور پھر خدا تعالیٰ نے اس پہلے مہینے انسان کی دو کیفیات کا ذکر کیا ہے. ایک انسان کی پستی کی حالت کو بیان کیا، ایک انسان کی بلندی کی حالت کو بیان کیا. جب انسان کی پستی کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا تو فرمایا خلق الانسان من علق. انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ انسان کی وہ پستی کی حالت تھی کہ ایک منزل پہ یہ خون کا لوتھڑا تھا، قابل نفرت خون کا لوتھڑا. لیکن پھر اس اللہ رب العزت کا اس کریم کا یہ کرم دیکھیے کہ وہ انسان جو ایک منزل پہ قابل نفرت خون کا لوتھڑا تھا، پھر اس کریم نے اس انسان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ علم الانسان ما لم يعلم. اس انسان کو ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا. میرے محترم اس قدر ضروری قرار دیا گیا مسلمانوں کے لیے تحصیل علم. سید الانبیاء سے کسی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ انسان مر رہا ہو، جان کلی کا عالم ہو، روح نکلنے والی ہو، احتضار کی کیفیت تاری ہو، یا رسول اللہ ایسی حالت میں انسان کے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سنو گے سرکار دو عالم نے فرمایا ایسی کیفیت میں بھی اگر کر سکے تو علم حاصل کرے. وہ نکل رہی ہو تو وقت بھی سب سے افضل چیز اس کے لیے یہ ہے کہ علم حاصل کرے. ابو ریحانہ بیرونی مسلمان دانشور تھا. یہ جب کرنے لگا حالت احتضار اس کی تاریخ تھی. ایک فقیر البیرونی کو دیکھنے آئے، ان کی عیادت کے لیے آئے. ابو ریحان نے وراثت کا ایک مسئلہ چھیڑ دیا اور اس پر گفتگو کرنے لگے اور مسئلہ پوچھنے لگے. فقیر حیران ہو کے کہتے ہیں ابو ریحان تمہیں اس حالت میں اور اس کیفیت میں بھی مسئلہ یاد ہے اور مسائل کے پیچھے ہو. ابو ریحان کہتے ہیں فقیر فرمائیے کہ اگر میں اس مسئلے کا علم لے کے دنیا سے چلا جاؤں وہ بہتر ہے کہ اس مسئلے سے جاہل دنیا سے چلا جاؤں وہ یقیناً علم لے کے جانا انسان کے لیے بہتر ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. لیکن علم اور صاحبان علم
ہمیشہ دنیا میں بے اعتنائی بے توجہی کا شکار رہے، مظلوم و مقبول رہے، مال اور صاحب مال کی قدر کی جاتی رہی، لیکن علم اور صاحبان علم کو حقیر، پست اور مظلوم سمجھا گیا اور مظلوم بنایا گیا۔ تاریخ میں یہ منظر دیکھا کہ جب درہم و دینار کی بارش ہونے لگی تھی تو لوگ علم کا دروازہ، باب مدینہ علم کو چھوڑ کے دنیا اور پیسے کے چکر میں باب العلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا عزت مال سے نہیں، علم سے، انسان کی بلندی مال سے نہیں، علم سے ہے۔ اور 10 افراد آئے تھے مولا امیر المومنین کے پاس، ہر کسی نے ایک ہی سوال کیا تھا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا امیر المومنین نے ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل ذکر فرمایا۔ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ پہلا شخص آیا، میرے مولا امیر نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جناب امیر نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال فرعونوں کی میراث ہے جبکہ علم انبیاء کی میراث ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے، لہذا علم افضل ہے۔ دوسرا بندہ ہے، یعنی علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا امیر نے فرمایا علم افضل ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسرا ہے، یعنی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ چوتھا ہے، یعنی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ چھٹا ہے، یعنی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جناب امیر نے ارشاد فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہے۔ مال جب تک تمہاری جیب میں رہتا ہے تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا، مال جیب سے نکلے گا تمہیں فائدہ پہنچائے گا، علم تمہارے پاس رہتے ہوئے تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ ساتواں یعنی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سارے دلہ اپنے مقام پہ، لیکن ایک ایسا خوبصورت جملہ ہے جل بلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین نے عظمت علم کا ارشاد فرمایا۔ خدا جانتا ہے میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں ایک لذت ہے، قید ہے، ایک سرور معنوی ہے مولا کے اس جملے میں۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں قضاء بالعلم شرفا ان يدعيه لا يمكن ويفرح به لسان رسول الله۔ اور امیر فرماتے ہیں اگر علم کی عظمت اور علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، علم کے شرف اور علم کی فضیلت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے۔ فَقَفَاءُ بِالْجَهْلِ ذَنْبًا أَنْ يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جاہل بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف جہالت کی نسبت دی جائے، جاہل بھی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ نسبت علم میری طرف دی جائے، اس لیے کہ علم شرف ہے، اس لیے کہ علم سعادت ہے۔ ایک سوال پر یہ سرکار دو عالم نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا تھا یا علی آپ کو 6 لاکھ درہم و دینار عطا کروں یا 6 لاکھ بھیڑ اور بکری یا 6 لاکھ کلمات؟ وہ جو ایسا 6 لاکھ درہم و دینار یا 6 لاکھ بھیڑ اور بکری یا 6 لاکھ کلمات؟
ایسی روایات ہمیں بھی ایک سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم بھی اپنے نفس کو تولیں، ہم بھی اپنے آپ کا وزن کریں کہ اگر ہمارے سامنے یہ پیشکش ہو تو ہم کس چیز کو اختیار کریں۔ مادیت پرستی، اوپر دنیا کا دورہ، ہم تو سارے خواہشات کسی پیسے میں سمجھتے ہیں، دنیا آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے تب ٹھیک ہے، حرام سے آئے تب ٹھیک ہے۔ گویا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہمارے دنیا اور دنیا اکٹھا کرنا ہماری ذمہ داری قرار دی گئی، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ جناب امیر سے پوچھا سرکار دو عالم یا علی آپ کو کیا چاہیے؟ جناب امیر المومنین عرض کرتے یا رسول اللہ میں دنیا اور مال دنیا کو کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ آپ مجھے وہ کلمات عطا فرمائیں۔ اور خدا جانتا ہے دنیا کی جناب امیر المومنین کے وہ دیوان امیر المومنین میں یہ اشعار جناب امیر کے موجود ہیں، فرماتے تھے کل کے دنیا سلاسن مطلبا زوجا سواها فإنه زوجة سوء لا تبالي من أتاها۔ فرماتے تھے وہ لوگ دنیا کو 3 طلاقیں دے دو تاکہ یہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، اس لیے کہ یہ ایسی بری زوجہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس۔ جب مولا امیر المومنین جب بصرہ کے لیے نکل رہے تھے منزل ذکار پہ پہنچے، جیسے علماء میں موجود ہے یہ جملہ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ منزل ذکار کو میرے مولا امیر المومنین نے جب قیام فرمایا میں حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا وهو خاصف بالنعل، میں نے دیکھا امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا سی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت هذا النعل، ابن عباس میرے جوتے کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس عرض کرتا ہے مولا یہ پھٹا پرانا جوتا لا قیمت لہا، اس جوتے کی تو کوئی قیمت نہیں۔ اس وقت جناب امیر نے فرمایا ابن عباس واللہ لہی احب الی من امرأتکم، خدا کی قسم ابن عباس یہ جوتا مجھے تمہاری حکومت اور اقتدار سے زیادہ پسند ہے، الا ان اقیم حقا وعرفا باطلا، میں علی نے صرف اس لیے حکومت کو قبول کیا ہے حق کو قائم کر سکوں باطل کو نابود کر سکوں۔ علی علم کے طالب تھے، علی مولا علم کے طالب تھے، بات سے بات نکل آئی۔ ایسے برابر کہ یہ جملے جناب امیر کے موجود ہیں کہ سید الانبیاء کا جب وقت آخر تھا جناب امیر فرماتے ہیں پاک پیغمبر کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، سید الانبیاء نے فرمایا علی اپنے کان میرے منہ کے قریب کرو۔ جناب امیر المومنین نے پیغمبر کے منہ کے قریب اپنے کان کیے، سید الانبیاء کچھ دیر تک راز و نیاز فرماتے رہے، اسے کوئی اور نہ سن سکا۔ وہ تو خود جناب امیر نے بعد میں فرمایا کہ پیغمبر نے مجھ سے کیا فرمایا، سنو گے پاک پیغمبر نے اس وقت آخر میں جناب امیر کو قریب بلا کے کان میں جناب امیر فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الفباب من العلم، اس وقت آخر بھی پاک پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا، 1000 باب علم کا مجھے تعلیم فرمایا، اور میں علی نے پھر ایک باب علم سے 1000 باب علم کا نکالا، ایک باب سے 1000 باب علم کا نکالا۔ تو جناب یا رسول اللہ مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے، مجھے بھیڑ بکری نہیں چاہیے، مجھے وہ کلمات عطا فرمائیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی میں ان 6 لاکھ کلمات کا خلاصہ 6 کلموں میں بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے اوتی تو جوامع الکلم، پیغمبر فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ معانی کے سمندر کو الفاظ کے کوزے میں بند کر کے پیش کرنا، اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم کی گفتگو، سرکار دو عالم کے الفاظ تو بظاہر بڑے مختصر ہوتے تھے، لیکن پاک پیغمبر کے ایک جملے کے پیچھے معانی کا ایک سمندر ہوتا تھا، مختصر الفاظ میں وسیع معانی اور مفاہیم کو
بیان کرنے کا ہنر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی 6 لاکھ کلمات کا خلاصہ میں 6 کلموں میں بیان کروں، اور یہ بھی فرمان معصوم ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے معیار عقل کے مطابق ان سے بات کرو۔ تو جو فرمائیے گا لوگوں کے معیار عقل کے مطابق ان سے بات کرو۔ اب عظمت مصطفیٰ کا جملہ سنیے، سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں ما کلم رسول اللہ الناس بے کن ہے آخر حکمت کو، کہ پاک پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات نہیں کی۔ اس لیے کہ اگر پاک پیغمبر اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات کرتے تو اس عقل کل کی، اس علم کل کی، اس عقل مجسم کی بات کو کون سمجھتا؟ ہمیشہ پیغمبر نے لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کی ہے۔ اگر پیغمبر نے اپنے معیار عقل کے مطابق بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے یا حسن و حسین سے کی ہے، صلوات پڑھیے کلمات کا خلاصہ 6 کلموں۔ پہلا جملہ فرمایا یا علی اذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بإتمام الفرائض۔ یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے فضائل بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ فرائض کی وجہ آوری میں مشغول ہو جائیں۔ جب لوگ اپنے فضائل بیان کرنے میں مشغول ہوں تو آپ اپنے فرائض کی وجہ آوری میں مشغول ہوں۔ دوسرا جملہ فرمایا یا علی اذا رأيت الناس يشتغلون بتزعيم الدنيا فاشتغل انت بتزعيم الآخرة۔ یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی دنیا سجانے میں مشغول ہیں، آپ آخرت کو سجانے میں مشغول ہیں، آپ آخرت کی تزئین میں مشغول ہیں۔ تیسرا جملہ فرمایا یا علی اذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل انت بعيوب نفسك۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ لوگوں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ لوگوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات کے عیب تلاش کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم خدا جانتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی ایک جملے کو انسان اگر عمل کر لے تو معاشرہ جنت نظیر ہو جائے۔ بغض، حسد، کینے، نفاق، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں اگر انسان اس ایک وصیت پیغمبر میں عمل کر لے کہ لوگوں کی عیب نہ دیکھو، اپنی ذات کی عیب دیکھو۔ اور اہل بلاغت میں جناب امیر کا جملہ کہ اشتغل بعیوب نفسک قبل عیوب غیر، غیر کا عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات کی عیب تلاش کرو۔ تعلیم شریعت یہ ہے کہ لوگوں کی نیکیاں دیکھو، اپنی ذات کی عیب تلاش کرو۔ لیکن ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے، ہمیں ہر خیر و خوبی، ہر اچھائی اپنے اندر نظر آتی ہے اور ہر عیب ہمیں لوگوں میں نظر آتی ہے۔ اور جناب امیر کا یہ جملہ تو خوبصورت اپنے مقام پہ موجود ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو برائی خود تیرے اندر پائی جاتی ہے، اس برائی پر تو کسی کو برا کہنے کا تو حق نہیں رکھتا۔ جو فعل تو خود انجام دیتا ہے، اس فعل کی انجام دہی پر تو کسی کو ملامت کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ میرے محترم توجہ فرمائیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا ہماری جناب مسیح کے ساتھ، گزرے راستے میں ایک قطرہ پڑا تھا، مردار پڑا تھا، بدبو اٹھ رہی تھی، اس کے بدن میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ جتنے ہمارے جناب مسیح علیہ السلام کے ساتھ تھے سب نے ناک ڈھانپ لیے بدبو سے محفوظ رہنے کے لیے۔ جناب عیسیٰ نے پلٹ کے فرمایا اے حواریو، تم نے ناک ڈھانپ لیے اس کی بدبو سے محفوظ رہنے کے لیے، لیکن یہ تو دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ نبی خدا اپنے ساتھیوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ ایک مردار کی اچھائی
اچھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، ایک مردار میں بھی اس کی خوبی کو تلاش کرو، اس کے عیب کی طرف نگاہ نہ کرو۔ یہی فرمایا یا علی جب لوگوں کے عیب ڈھونڈ رہے ہوں تو اپنی ذات سے عیب تلاش کرنا، نہ عیب جوئی کا شریعت ہمیں حق دیتی ہے، نہ عیب گوئی کا شریعت ہمیں حق دیتی ہے۔ پھر سوال کریے پھر فرمایا یا علی اذا رأيت الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة۔ یا علی جب دیکھیں کہ لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، آپ آخرت کے عمل میں مشغول ہیں، آخرت کو سجانے کی بھی کوشش کرو، آخرت کے اعمال بجا لانے کی بھی کوشش کرو۔ یمن کا رہنے والا ایک تاجر تھا، ہر سال حج کے لیے آتا تھا تو حج سے فارغ ہو کے محشر مبارک امام صادق علیہ السلام نے بھی اور اس طرح کی روایات آپ نے بکثرت سنی ہوگی کہ علماء کے زمانے میں لوگ حج سے فارغ ہو کے محشر امام میں بھی پہنچا کرتے تھے، اس لیے کہ خود فرمان معصوم ہے تمام الحج لقاء الامام، حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک امام کی ملاقات ہو۔ تو تمام حج کے لیے دنیا محضر امام میں جاتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، 10,000 درہم یا دینار میرے مولا صادق کے ہاتھوں پہ رکھا اور عرض کرتا ہے فرزند رسول میری یہ خواہش ہے کہ آپ مدینے میں میرے لیے ایک مکان خرید فرما دیں کہ ہر سال جب میں آؤں کچھ عرصہ اپنے اس گھر میں رہوں اور جب میں واپس چلا جاؤں تو وہ گھر آپ کے تصرف میں رہے۔ میرے مولا نے مجھے اس کو قبول کیے اور فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دے مدینے کی بجائے میرے لیے جنت میں گھر خرید کر دو۔ خوش ہو کے کہتے ہیں پسند رسول اگر مجھے جنت میں گھر مل جائے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے، لیکن مولا اس جنت کے گھر کی رسید مجھے لکھ کے دیجیے، وہ ضمانت مجھے لکھ کے دیجیے۔ مولا نے کہا اس پہ جنت کے گھر کی رسید لگا کر یہ گزرتے رہے۔ وہ جب گھر واپس آیا بیمار ہوا، موت کا وقت قریب ہوا، اپنے ورثاء کو خاندان والوں کو وصیت کی کہ یہ تحریر اس پہ جنت کے گھر کی ضمانت ہے، یہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفن کرنا۔ ادھر امام نے کیا کیا، وہ جو رقم اس یمنی نے دی تھی امام صادق علیہ السلام نے ذریت فاطمہ کے جو فقراء و مساکین تھے وہ رقم ان کی تقسیم فرما، اولاد فاطمہ کے غرباء و مساکین کی مدد کے لیے وہ رقم تقسیم فرما دی۔ ادھر یہ شخص مرا، ورثاء نے وصیت کے مطابق وہ تحریر اس کے ساتھ دفن کی۔ دوسرے دن ورثاء جب قبر میں پہنچے تو کیا لکھا، ایک تحریر پڑھی تھی جس کو یہ جملے لکھے تھے، قد وفانی جعفر بن محمد بما وعد لی، جعفر صادق نے جو مجھ سے جنت کے گھر کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں آپ آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اور غور اور حکم میں جناب امیر المومنین کو خوبصورت جملہ موجود ہے، الجنت تحصل بالعمل لا بالعمل۔ کیا خوبصورت جملہ فرمایا جناب نبی فرماتے یاد رکھو خواہش کرنے سے جنت نہیں ملے گی، عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ اگر خواہش کرنے سے جنت ملنی ہو تو کوئی ہے دنیا میں جس سے جنت کی خواہش نہ ہو۔ اور چھٹا جملہ سرکار دو عالم نے جو وصیت فرمائی، یا علی، پانچواں جملہ، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل۔ یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ کثرت عمل کو معیار بنا رہے ہیں تو آپ کثرت عمل کو معیار نہ بنائیں،
بلکہ عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے بجا لانے کی کوشش کرو. معیار کثرت نہ ہو، معیار اخلاص ہونا چاہیے. العلم یابود اخلاص سے عمل. علی سے سیکھو کہ اللہ کے لیے خالصتاً عمل کیسے انجام دے. اور چھٹا جملہ فرمایا علی اذا رأيت الناس يتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخالق. علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ لوگوں کے سہارے تلاش کر رہے ہیں، لوگ لوگوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، فتوسل انت بالخالق، تو تم اللہ کا سہارا کرو. اللہ کو وسیلہ بنانا میرے محترم یہ وہ ہستی ہے جو علم کیا. جناب امیر المومنین اسی لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ زندگی بھر طالب علم رہو، زندگی بھر علم کے متلاشی رہو. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں شخص حاصل ہوا اور عرض کرتا ہے پسند رسول میں اس چیز کا ضامن ہوا لیکن مفروض ہو گیا ہوں، دیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں. میں نے یہ سوچا کہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کریم کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے. اور اب یہ سوچ کے آیا ہوں آپ میری وہ دیت ادا فرمائیں. سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے نانا کا فرمان ہے المعروف بقدر المعرفہ، کہ معرفت کے مطابق لوگوں سے بھلائی کرو. جس کی جتنی جیسی معرفت ہے اس سے ویسا ہی سلوک کیا جائے. کیا میں 3 سوال کرتا ہوں تم سے، 3 سوالات کے جواب دے دو گے تو میں تمہاری کامل دیت ادا کر دوں. 2 سوالوں کا جواب دو گے تو 2/3 ادا کر دوں گا. 1 سوال کا جواب دو گے تو 1/3 ادا کر دوں گا. بندہ بڑا سمجھدار تھا. عرض کرتا پسند رسول آپ حجت خدا امام الحق، آپ مجھ جیسے جاہل سے سوال کریں، میرا امتحان لیں. مولانا نے فرمایا تیری معرفت کا جو اندازہ کرنا ہے. عرض کرتا ہے ٹھیک ہے پسند رسول آپ سوال کریں، جواب آ جائے گا دیت ادا ہو جائے گی، جواب نہیں آئے گا تو کم از کم 3 سوالوں کا علم تو مل جائے گا مجھے. مولانا نے سوال کیے. پہلا سوال کیا یہ شے افضل، یہ بتاؤ سب سے افضل چیز کیا ہے. عرض کرتا ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان. سرکار سید الشہداء نے فرمایا ٹھیک جواب دیا. دوسرا سوال کیا من نجات من المہلکہ، یہ بتاؤ ہلاکت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور ہلاکت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے. عرض کرتا ہے التوکل علی اللہ، ہر حال میں انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. مولا نے فرمایا یہ بھی تیرا جواب ٹھیک ہے. تیسرا سوال کیا ماری مجھے الرجل، یہ بتا کہ مرد کی زینت کیا ہے. عرض کرتا ہے العلم معه الحلم، مولا مرد کی زینت علم ہے جس کے ساتھ علم ہو بردباری ہو. کیونکہ علم ہو علم نہ ہو پھر بھی بات نہیں بنتی ہے. علم کے ساتھ مرد کی زینت ہے. مولا نے فرمایا یہ تو ٹھیک کہا تو نے، لیکن سب لوگ عالم نہیں ہوتے، سب لوگ حکیم نہیں ہوتے. اگر یہ صفت نہ ہو تو پھر مرد کی زینت کیا ہے. عرض کرتا ہے المال معه السخا، مال ہو دولت ہو اور پھر انسان سخی ہو، یہ سخاوت مرد کی زینت ہے. باپ پیغمبر نے فرمایا تھا جنت سخیوں کا گھر ہے، جنت اشقیاء کا گھر ہے. اور بڑی پسندیدہ صفت ہے اللہ رب العزت کو صفت سخاوت. باپ پیغمبر کی بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا طعام السخی دواء وطعام البخیل داء. پیغمبر نے فرمایا سخی کا کھانا وہ شفا ہوتا ہے اور بخیل
کا کھانا بیماری ہوتا ہے. بات ہو جائے گی. سخاوت مرد کی زینت ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ صفت بھی نہ ہو تو پھر مرد کی زینت کیا ہے؟ الفقر مع الصبر. انسان فقیر و تنگدست ہو تو پھر صابر ہو. صفت صبر اس کے پاس ہو. اللہ حضرت نے فرمایا اگر یہ صفت بھی نہ ہو پھر مرد کی زینت کیا ہے؟ اگر آسمان سے آگ نازل ہو اس کو جلا کے راکھ کر فتبسم ابن رسول اللہ. جب یہ جواب دیا نا اس نے پسند رسول مسکرائے اور فرمایا ٹھیک کہا تم نے. پھر وہ جلا دینے کے قابل ہے, پھر وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سید الشہداء نے بھی فرمایا سب سے پہلے مرد کی جو زینت ہے, انسان کی جو زینت ہے وہ انسان کا علم ہے. مولا میر نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا دوست اس کا علم ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے. جناب امیر سے کسی نے پوچھا یار آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیے جائیں, سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ فرمایا تھا جہالت. اس لیے جہالت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. دین اسلام دین علم ہے, مکتب و مکتب علم ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں کائنات میں اعزاز عطا فرمایا. جیسے عالم حاجی رہنما اللہ نے ہمیں دیے ہیں, کائنات میں کسی کو نہیں دیے. یہ ہمارے عالم ہیں, یہ عالم پیغمبر کا گھرانہ ہے جنہوں نے دنیا کو علم سے متعارف کرایا. ایام اعضاء ہیں, سفر مسافر کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہے اور کل کا جو دن 13 کا گزرا امام حسین علیہ السلام کی زندان شام میں ایک بیٹی کی بات اور رحلت کا دن ہے. خدا جانتا ہے کربلا میں کیسے نمونے صبر دلائے حسین. کربلا میں بچے تھے, نوجوان تھے, جوان تھے, بزرگ تھے, بوڑھے تھے, لیکن صفت صبر میں بچے اور جوان میں فرق نظر نہیں آتا. حسین کی بچی اگرچہ روایات میں یہ اختلاف نام کا ضرور ہے, اس بیٹی کا نام رقیہ تھا یا سکینہ تھا, لیکن اتنا تو طے ہے ایک بیٹی تھی امام حسین علیہ السلام کی جو زندان شام میں مر گئی. اور بیٹی اداکاروں, اللہ نے جناب رباح کو 2 اولادیں عطا فرمائی تھی. ایک بیٹا علی اصغر جو کربلا میں قربان کر دیا اور ایک بیٹی یہ زندان شام میں سو گئی. اور جناب رباح وہ باپ کا زوجہ تھے. 11 محرم کو جب رسول ذاتیوں پر لوٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا تھا, جناب رباح نے وارث کی لاشیں کو دھوپ میں دیکھا تھا. یہ عہد کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی سائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اداکاروں, جناب سکینہ کی عظمت دیکھیے. کربلا کے میدان میں تو 3 دن کی بھوکی پیاسی تھی, لیکن اپنی حقانیت پر کتنا یقین تھا جناب سکینہ کو بھی. ایک منزل کے لیے لیڈنگ کہا کہ بابا آپ بیعت کر لیں, میری پیاس تو ختم ہو جائے گی, میری بھوک تو مٹ جائے گی. اجرکم علی اللہ. اداکاران حسین سید سجاد 72 جنازہ کے 2 سفن چھوڑ کے کربلا سے چلا. ذرا تصور فرمائیے, آپ کے گھر میں آپ کے باپ کا, آپ کے بھائی کا, آپ کے کسی عزیز کا جنازہ ہو,
اور آپ کو وہ جنازہ اس کے مراسم ادا نہ کرنے دیے جائیں اور آپ کے ہاتھوں میں زنجیر پہنا کے تو لے جائے. اس قدر یہ گران تھا سید سجاد کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب مقتل سے گزر ہوا جناب زینب روایت کرتی ہیں کہ سید سجاد کی نگاہ پڑی نا جب بابا کے بے گور و کفن لاتے تھے سید سجاد کے چہرے پہ سردی موت کی چھا گئی. میں قریب آئی, میں نے قریب آ کے کہا یا بقیت ابی و ابی و جدی, تو میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا, تو میرے بابا اور نانا کی یادگار. سجاد سنبھال اپنے آپ کو, کیا ہوا؟ سید سجاد لوگ کہتے کہ اماں ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے, اور حضرت رسول کا لاشا بے گور و کفن کے کر رہا. 72 جنازہ چھوڑ کے چلا تھا, لیکن زندان شام میں ایک منزل وہ آئی, ایک جنازہ ایسا آیا جسے سید سجاد چھوڑ کے جا نہیں سکا. کم سے بہن کا جنازہ اداکاران حسین. نصف شب کا وقت ہے. مظلوم کی اس بیٹی نے عالم خواب میں بابا کی زیارت کی. بابا جب خواب میں نظر آئے تو بیٹی اٹھی, آنکھ کھلی, بابا نظر نہیں آتے. بیٹیوں سے پوچھنا شروع کیا, پوچھی اماں ابھی تو میرے بابا آئے تھے, پوچھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ بھیا سجاد ابھی تو میرا بابا آیا تھا, بھیا میرے بابا کہاں چلے گئے؟ اللہ جب دنیا تسلی دیتی ہے بچی خاموش نہیں ہوتی. اللہ دارو سجائے دنیا بلند ہوئی, سجائے دنیا بلند ہوئی. یزید ملعون اپنے محل میں بے آرام ہوا, اپنے طاہرہ سے سپاہی کو بھیجا اور جا کے کہا کہ پتہ کرو زندان میں یہ گریے کی آواز کیسی. سید سجاد کو بلایا گیا, سید سجاد آئے. سید سجاد سے کہا سجاد خیریت ہے؟ فرمایا یزید کو جانتا ہے میرے بابا کو اپنے چھوٹی بیٹی سے کتنی محبت ہوئی, تو میری بہن نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. اب بابا نظر نہیں آتے, بابا کے لیے تڑپ رہی ہے. یزید اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر دے دے, شاید میری بہن کو آرام آ جائے, شاید میری بہن کو تسکین حاصل ہو جائے. اداکاروں مظلوم کا سر ملا, کشت میں سر تھا, کشت میں سر کے اوپر رومال. سید سجاد بابا کا سر لے کے زندان میں آئے. فرمایا بیٹی, فرمایا بہن, تیرے بابا آ گئے. جناب سکینہ یا جناب رقیہ طرف کے کہتے ہیں بھیا میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا, بھیا میں نے بھوک کا اظہار تو نہیں کیا تھا, مجھے بابا چاہیے. فرمایا بہن ذرا رومال کو ہٹا کے تو دے, تیرا بابا آ گیا. اداکار خدا کسی بیٹی کو یہ درد بھرا منظر نہ دکھائے کہ کوئی بچی باپ کے کٹے سر کو ہاتھوں میں لے. اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد جب بابا کا سر ہاتھوں پہ آیا, کیا کیا بچی نے؟ بابا کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھے, جب سوال کرنا شروع کیے کیا بتا منزل کا میرے بھائی بابا آپ کی داڑھی کو خون سے خطاب کس نے یا بابا منزل تازہ ہماری دے, بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا یا بابا منزل
سر پہ آپ سمجھے لے کے یہ چند لائن کیے تھے، اے میرے مہربانم، اے میرا اچھا بابا، لگ رسید جانم، بابا میں دنیا کے دکھوں سے بھاگ گئی ہوں، من میرے نوجوانم، بابا 4 سال کی بوڑھی بیٹی کا سلام قبول کر رہے، ادادارو یہ تم نے کہے، سکینہ کی آواز خاموش ہوئی، سید سجاد سمجھے شاید میری بہن کو آرام آ گیا، علی کی بیٹی اٹھی، نفس پہ ہاتھ رکھا، بڑا اتنا للہ و اتنا الیہ راجعون، سجاد بیٹا بہن کے دفن کا انتظام کر، تیری بہن دنیا سے نہیں چلی۔ الا رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أعانك الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم محمد ہمارے ذکر کو قبول فرما، کریم اللہ محمد کی عزت و نصرت کا ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو دولت علم و عمل سے مالا مال فرما، دامن علم و علماء سے مبشر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے آل محمد کی کسی غم میں مبتلا نہ فرما، اے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں تک مسلمان ظلم فرما، ملت میں فلسطین عراق کی نصرت فرما، پروردگار حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام ظالموں کو تباہ و برباد فرما، کریم اللہ حضرت علی حضرت سید الشہداء کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، دنیا زیادہ رحمت شریف فرما، کریم اللہ صاحب حوائج پورے فرما، ہمارے کربلا کے صدقے میں رحمت خالد ہر بیماری مومنہ کو شفا عطا فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد ان مخصوص مومنین و ناک بیمار ہیں، خصوصیت کے ساتھ دعا کی التماس کی کریم اللہ کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے موت سے پہلے ہم سب کو والی کربلا کی شہداء کربلا کی زیارت نصیب فرما، بعد موت ہم سب کو شہداء کربلا کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمیں مرتے دم تک طالب علم بننے رہنے کی توفیق عطا فرما، مالک حضرت ولی اصل کے ظہور میں تعلیم فرما، مرد کے ساتھ صاحب الاصل کی زیارت نصیب فرما، حضرت ولی اصل کے حامیان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔